2400 سال کے عرصے میں سندھی زبان تیار ہوئی۔ زبان کے ساتھ رابطے میں آنے کے بعد سندھ کے لوگوں کی زبان ہند پراکرت بن گئی، لہذا سندھی زبان پراکرت کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ سندھی زبان نے عربی کے بہت سے الفاظوں کو ملایا۔ یہ زبان ایک قدیم زبان ہے جو پاکستان اور دنیا کے بہت سے حصوں میں بولی جاتی ہے۔ سندھ کے عوام اپنے مذہب سے بہت پیار کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے 2 تہوار جوش و ولولہ کے ساتھ مناتے ہیں۔ عید کے موقع پر نئی چیزیں مہیا کرنے کے لیے مقامی لوگوں کے ذریعے مختلف گھریلو تہواروں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، لہذا مختلف مواقعوں پر بھگت کا لوک رقص پیشہ ور افراد کے ذریعے آنے والے لوگوں کی تفریح کا ایک مرکب ہے۔ سندھی ثقافتی میلہ مقامی لوگوں کے لیے لوک رقص، موسیقی اور تفریح کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ سندھ کے لوگ زراعت پر مبنی طرز زندگی کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ زرخیز انڈس میدانی ان مقامی لوگوں کے لیے آمدنی کا ایک قابل قدر وسیلہ فراہم کرتی ہے جو ان زمینوں پر کاشتکاری کی مشق کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں کو مزید مواقع فراہم کرنے کے لیے بالائی سندھ میں دریائے سندھ کے کنارے بھی اندرون ملک ماہی گیری کی مشق کی جاتی ہے۔ طرز زندگی کے سفر کا طریقہ عام طور پر تھرپارکر کے صحرائی علاقوں میں دیکھا جا سکتا ہے، جہاں لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ پینے کے پانی کے ذرائع کی تلاش میں جگہ جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ اگے جتے گاہ سٹھو ہوندو اتنے 4 ڈی اتنے رہندا ہوا، 4 ڈی اتنے رہندا ہوا، 4 ڈی اتنے رہندا، اہڑے نمونے سان وانٹن جے ذریعے منا پیا گھمندا۔ اسی وانٹ چوندا آहियूं ڈھاڻي کي، ڳوٺ کي یا پاڙي کي، ننڍو ڳوٺ، त अहिड़े नमूने सां इहे घुमंदा फिरंदा हाणे हिते रहंदा आहिनि। हाणे पार्कर में 5-4 जबल जी चोगर ते हिननि जा ॻोठड़ा आहिनि۔ سندھی معاشرے میں عظیم صوفیاء، عرفان اور شہداء کا غلبہ ہے۔ یہ ہمیشہ امن، محبت، رومانوی اور عظیم ثقافتی اور فنکارانہ اقدار کی سرزمین رہا ہے۔ ٹھٹہ میں نقش بندی آرڈر کے عظیم الحیات تھے جنہوں نے دین اسلام کے بنیادی اصولوں کو اپنی مادری زبان میں ترجمہ کیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی جیسے عظیم صوفی شاعر تھے جو حق کے چرچ تھے اور ساری زندگی اس کی تبلیغ اور جستجو میں صرف کرتے تھے۔ بھٹائی ایک بہترین موسیقار بھی تھے۔ انہوں نے ٹمبورا کی ایک نئی قسم کا موسیقی آلہ ایجاد کیا جو آج تک دیہی سندھ میں موسیقی کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ شاہی آیات کی خوبصورتی کو سندھی لوک گانوں اور موسیقی کے ساتھ روایتی ہندوستانی چیتھڑوں کی آمیزش سے بڑھا دیا گیا ہے۔ قدیم سندھی تہذیب وہ جگہ تھی جہاں فرصت کا جمالیاتی استعمال آزادانہ طور پر شامل تھا۔ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ 1200 قبل مسیح جینا نے دکشینیا چینا سندھیوں کی ممتاز خصوصیات کو اس طرح بیان کیا کہ خوبصورت، نرم اور آہستہ لباس کے ساتھ وہ اس فن کو پسند کرتے ہیں۔ ہاروس یعنی گانے، نغمے، موسیقی اور رقص اور اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں۔ سندھی 6 دسمبر کو سندھی ثقافتی دن دنیا بھر میں سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی پہن کر مناتے ہیں۔